لیا ہے آپ لوگ یہ پرابلم ہے آپ کا. کیا بیان در بیان میں بتا دیں, بیان در بیان میں آپ کو سنا سکتا ہوں کیا ایکشن لیا. جہاں آپ نے شوکت صدیقی, میں سن لیں میری بات, کہ شوکت صدیقی صاحب کا سن لیں, سبت جاؤ چلیں, شوکت صدیقی صاحب کا بار بار ذکر آپ کی تقریروں میں, آپ کے ٹی وی پروگراموں میں, آپ کی پریس کانفرنسوں میں کم از کم 1000 دفعہ آپ نے کیا ہوگا. ٹھیک کیا, اور آج بھی کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. ان ججوں نے کیا کیا جب ان کو دھمکیاں آنی شروع ہوئی, انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا, یہ پچھلی حکومت میں, سر سن لیں میری بات سنیں, پچھلی حکومت میں بندیال صاحب کو جا کے ملے کہ سر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, انہیں کہا گیا کہ ہم بات کر لیتے ہیں, تسی جان دو. ان خطوط میں لکھا ہے, آپ نے خط شاید پڑھا نہیں ہے, ٹی رومز میں بیٹھ کر ججز بات کر رہے ہیں. اور کیا کریں جج, کاشف بڑی کمال بات, وہ اپنے چیف جسٹس کو کہتے ہیں اس کو کچھ کرو, وہ نہیں لکھتا. آخر میں ان کے بعد چارہ کوئی نہیں بچا, انہوں نے سپریم کورٹ بھیج دیا. مسئلے کا حل نکل آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو تھے ان کا دروازہ انہوں نے نوک کیا, اس وقت جا کے ملے, اعجاز الاحسن صاحب وہاں میٹنگ میں موجود تھے, یہ خط میں لکھا ہے. یہ وہ جج صاحب ہیں, یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو 9-10 مئی کے مجرم کو گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں. اتنے پاورفل تھے. دو مختلف چیزیں ملا رہے ہیں. نا ایک سیکنڈ, یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے 9-10 مئی کے مجرم کو پکڑے ہوئے کو کہا کہ رات ان کی مرضی کے 11 لوگ ان کے ساتھ رہیں گے. یہ وہ پاورفل جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے پھر دوسرے تیسرے دن اس کو چھوڑ دیا. اسلام آباد ہائی یہ کورٹ وہی کے چیف چیف جسٹس کے پاس بھی گئے. سر دیکھیں, اب آپ فرمایا, آپ دیکھیں آپ اس ایشو کو آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں. ایک آپ کہتے ہیں ججوں نے خط آپ کیوں لکھا, ریزائن کر دیں. یہ کیا آرگومنٹ ہے, میں نہیں کس قسم کا آرگومنٹ ہے کہ جج لکھ رہے ہیں خط کے سر ہمارے پر پریشر ہے اور آپ کہتے ہیں جی ریزائن نہیں کر دیتے. نا کاشف ایک سیکنڈ, آج نہ آپ بطور اینکر بات کریں, نہ میں کسی جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناطے بات کرتا ہوں. میں اور آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہوگا یا آج ہو رہا ہے, اس پہ پلیز بات کر. ٹھیک ہو گیا. میں جو میرے کھاتے پڑے گی چیز, سر آپ کے خیال میں ججوں کو ریزائن کرنا چاہیے؟ قطعاً نہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ اگر نہیں بول سکتے میں اس وقت کے, میں یار میری پھر بات آپ سمجھے نہیں ہے. میں اس وقت کے 5 ججز کی بات کر رہا ہوں, میں آج کے 6 ججز کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ویسے آپ کے لا منسٹر صاحب کا خیال ہے کہ جوڈیشل, سر وہ جو کہتے ہیں نا وہ جواب دیں. میری بات آپ اتفاق کرتے ہیں جوڈیشل مس کنڈکٹ سے؟ سر میری ایک عرض تو سن لیں, عرض سن لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی, کیونکہ میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آیا, نہ آپ ہیں. ہم دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں, ہم ایک بات کر لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی جرات کی 6 ججز نے, اور ٹھیک کیا. تو یہ لا منسٹر کو نا یار, پھر آپ اپنی مرضی کا مطلب نہ نکالیں. میں آگے چلتا ہوں, حکومت آپ کی ہے نا. میں ایک سیکنڈ اس سے آگے چلیں نا. میں نے تو اپنی جو میری اٹیچمنٹ ہے میں ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو دباؤ ڈال رہا ہے, ذکر کریں. کون ہے جو دباؤ ڈال رہا ہے, اور اگر دباؤ میں آ کے انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے, ان کے اس خط کے بعد اس کا کیا نتائج ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, آج آپ فرما رہے ہیں کہ جسٹس بندیال صاحب کو انہوں نے خط لکھا تھا. نہیں, خود گئے تھے ملنے. یار سوری, گئے تھے ملنے اور ان کا کوئی داد رسی نہیں ہوئی, یہ کہنا چاہتے ہیں نا. ان کا یہ خیال ہے ادھر سے کہا گیا تھا کہ اسی گل کر لیں گے. اور نہیں, یہ بات ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہی, اور وہیں پر فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملاقات سیپریٹلی کی, سینئر پی. اب آ جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ وہ 6 ججز میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جسٹس شوکت صدیقی کے زمانے میں تھے. بالکل تھے. کچھ ایسے بھی ہیں جب مریم نواز شریف کا کیس لگا تھا تب بھی تھے, اس وقت بھی تھے. کچھ ان میں سے ججز جب نواز شریف کے کیس پہ مانیٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا, اور جو گفتگو ہوتی تھی اور جو آنا جانا ایجنسی کے لوگوں میں ان کے ہاں لگا رہتا تھا, تھے, موجود تھے. اور ایک سیکنڈ بات ایک آپ کو تفریق کر دوں, یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں, یہ سپریم کورٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یاد رکھے گا. نہ جب لوور کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ, جس طرح میاں صاحب ڈیل کر لیں اسلام آباد میں آیا تھا, یہ اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف ڈیل کر لیں تو میاں جوید لطیف کچھ نہیں کر سکتا. اچھا ایک سیکنڈ, یاد رکھنا. ایک سیکنڈ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 ججز ہوں یا وہ 5 ججز ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماحول وقت دیکھ کے مجھے میرا ضمیر جاگتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کیا چہرہ دیکھ کے ضمیر جاگتا ہے؟
کیا مخصوص سوچ اپروچ کو پروان چڑھانے کے لیے میرا ضمیر جاگتا ہے؟ کیا مخصوص کیسز میں ریلیف دینے کے لیے میرا ضمیر جاگتا ہے؟ کیا میرا ضمیر اس سے پہلے اگر کبھی جاگا ہے تو پھر آج بھی جاگا ہے درست؟ اور اگر میں نے جسٹس شوکت صدیقی پہ لب کشائی نہیں کی یہاں تک کہ میں اس کی بیٹی کی شادی پہ محض اس لیے نہ گیا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی اس طرح اگر آپ پولیٹیسائز کریں گے خود اپنے آپ کو تو لوگ بھی پھر تنقید کیا کریں گے۔ مگر اس کے باوجود میں ایک بات کہنے لگا، سر یہاں پہ رک جائیں۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگوں کو تو اصول کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ووٹ کو عزت دلاتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے ڈیلے کراتے ہیں۔ اچھا یہاں آ جائیں، پھر تو اصول کی بات نہ کیا کریں۔ یہاں دنیا کو اصول پھر پی ایم ایل این نہ سکھائے، کوئی بھی سیاسی جماعت نہ سکھائے، کیونکہ اس ملک میں ہر سیاسی جماعت نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس ملک کے عوام کو بیچا ہے، اپنے اصول بیچے اور اخلاقیات کا جنازہ نکالا۔ Am I right or wrong؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ میں اسی پہ آنے لگا ہوں، مجھے بتائیں، اور میں یہ اقرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تمام پولیٹیکل جماعتوں میں کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں، لیڈرشپ کمپرومائز ہے۔ میری بات تو سن لو، لیڈر کمپرومائز کرتا ہے۔ میری بات سن لو، ہماری جماعت میں بھی کمپرومائز لوگ ہیں اور شاید زیادہ ہیں، شاید اس لیے ہمیں پرابلم زیادہ ہیں، مگر اگر تمام پولیٹیکل فورسز فیصلہ کر لیں کہ اصول سے انحراف نہیں کریں گے اپنی گردن بچانے کے لیے، تو پھر شاید نہ 6 ججوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ 5 ججوں کا ہم ذکر کریں۔ مجھے یہ بتا دیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتیں کر لیں، آپ اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کہیں ہم ڈیل نہیں کریں گے، دنیا بے شک ڈیل کر لے۔ اب آ جائیں۔ میں اس وقت مجھے یاد ہے کئی لوگوں کو جعلی ڈگری پر سپریم کورٹ نے جب نائل کیا اور سیٹوں سے فارغ کیا، مجھے یہ بات 2008 سے 13 کے درمیان، مجھے یاد ہے وہ شاید نثار جٹ صاحب تھے، اب کون سے نہیں، چلے چھوڑے نام نہیں لیتا ہوں، انہوں نے کہا میں نون میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں لیں گے، انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں گا، کہا 100 بسم اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں یار اچھی بات ہے کوئی سیاسی جماعت اصول کے فیصلے کر رہی ہے، لیکن وہ اصول کو تھوڑے عرصے ہی چلا، پھر وہ لندن سے واپس آئے، تھوڑے تھوڑے اصول یاد تھے، پھر اس کے بعد کمپرومائزز شروع ہوئے، اور اب تو کمپرومائزز یہ ہیں سر، آپ تو ڈائریکٹ ڈیلے کر کے آئے ہیں، آپ تو 47 کی گورنمنٹ ہے، آپ کو خود پتا ہے اس بات کا، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میری ایک عرض سن لیں، گزارش یہ ہے، اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہنے لگا ہوں، کہ آپ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یا کرواتے ہیں، جب آپ نتائج خود اپنی مرضی کے بناتے رہیں گے اور جب اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے اور گراتے رہیں گے، پھر آپ کہیں معیشت سنبھل جائے، پھر آپ کہیں سفارتی، نہیں سمجھے گا، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔